السلام علیکم، کیسے ہیں 9th کلاس؟ ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلا جو میرے لیکچر تھے اس کو آپ نے پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، دونوں کو نوٹ کیا ہوگا جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ مریم کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا زکریا علیہ السلام کا، اور زکریا علیہ السلام کے بعد دیکھیں زکریا علیہ السلام میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر کی ہے، اور مریم علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بیان کر فرما رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی قصے میں کیا نشانی تھی کہ اللہ نے بڑھاپے میں اس حالت میں جہاں اولاد کی کوئی امید نہیں، وہاں پر اللہ پاک نے ان کو اولاد کی بشارت دی۔ اور اسی طرح حضرت مریم کے قصے میں آ کے دیکھیں، بغیر باپ کے اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، ان کی شادی نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ نعوذ باللہ ایسی بری عورت تھی، وہ تو اللہ کی عبادت گزار، اللہ کی ولیہ، آپ کی والدہ نے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کو ایسے بیٹا عنایت فرمایا جہاں پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں میرا رب، ہم نے ابھی ایک پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک دوسری پڑھیں گے، حضرت مریم۔ اور حضرت مریم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ اور اہل ایمان کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال پیش فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت فرمائی، اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، انہوں نے اپنے رب کی کامل عبادت کی، اپنے رب کی عبادت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت گزرے ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد کامل گزرے ہیں، یعنی اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہیں ہوئی۔ اس زمانے کی بات، اس زمانے میں، بعد میں تو حضرت فاطمہ تھی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی صحابہ کرام، صحابیات۔ اور حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سورید کو تمام کھانوں پر ہے۔ سورید جو تھی وہ قریش کا پسندیدہ، خوبصورت اور سب سے اعلیٰ کھانا ہوتا تھا۔ اور کیسے بناتے تھے؟ یہ روٹی بناتے تھے، روٹی بنا کے اس کی پیس کر کے پھر گوشت کا سالن بنا کے اس گوشت کے سالن میں روٹی کے پیس ڈال کے ان کو پکاتے تھے پھر چولہے پر۔ وہ بہت زبردست چیز تیار ہوتی تھی۔ مدارس میں اب بھی ہوتا ہے ایسے، اب بھی بچے کرتے ہیں ایسے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھی۔ اور صحیح بخاری میں 4 عورتیں، حضرت مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، تمام جہانوں کی عورتوں کو ان کو اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اور حضرت مریم کے والدین جو تھے، ان کے والد حضرت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، اپنے علم، اپنے تقوی کی وجہ سے بیت المقدس کے امام بنے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ جو تھی نہایت متقی، عبادت گزار، پرہیزگار خاتون تھی۔ تبھی تو ان کی قوم نے جب ان کے اوپر وہ بچے کی بات ہوئی تو بچہ لے کر عیسیٰ کو لے کر آئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہ تو آپ کی والدہ ایسی تھی، نہ آپ کے والد ایسے تھے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمران اور حضرت حنہ ایک طویل عرصے سے بے اولاد تھے۔ حضرت حنہ نے اللہ سے دعا مانی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا کی تو اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گی، تو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو سبق ہے ہمارا وذکر، اور یاد کرو، فی الکتابی، کتاب میں، مریم کو، مریم کا جو قصہ مذکور ہے اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو۔ اذن تبذت، جب وہ علادہ ہوگی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً، ایک مکان میں، شرقیہ، جو مشرق کی جانب تھا، جو مشرق کی جانب میں ایک علادہ مکان تھا، مشرق کی جانب چلی گئی۔ تو اپنے گھر والوں سے علادہ ہو کر کیوں چلی گئی؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلی گئی، ٹھیک ہے۔ فاتخذت، پھر ڈال لیا، من دونہم، ان کی طرف سے، حجاباً، ایک پردہ،
آگے پردہ کر لیا کہ میں نے اس میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. وہ کرتی رہی اس میں عبادت، وہ بڑی ہوئی، وہ بالغ ہوئی. فَأَرْسَلْنَا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے بھیجا الیہا، ان کی طرف، روحنا، روح فرشتہ، روح القدس، جبرائیل امین. روح سے مراد جبرائیل امین ہے. آپ کو کوسچن آ سکتا ہے روح سے کون سا فرشتہ مراد ہے؟ جبرائیل امین. فتمثل، تو وہ شکل دی لہا، اس کو شکل بن گیا، لہا حضرت مریم کے سامنے، بشرن، ایک انسان کی سویہ، ٹھیک ٹھاک، ایک ٹھیک انسان، ایک ٹھیک مرد کی شکل حضرت جبرائیل کو اللہ نے دی. انہوں نے اختیار کر لی تھی، جبرائیل امین نے اختیار کی حضرت مریم کے لیے. ایک انسان کی شکل میں اچانک وہ عبادت کر رہی تھی، اچانک وہاں پر وہ ظاہر ہو گئے تھے. قالت، تو حضرت مریم نے انہیں دیکھا تو بولی، قالت بولی، یہ عورت کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے قالا، فیمیل کے لیے قالت، انی، بے شک میں، اعوذ، پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، اپنے رحمان کی. تو مائی اسٹوڈنٹ، جب آپ کے سامنے بھی، آپ بھی گھر سے آتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، کوئی ایسا ناگوار واقعہ پیش آ جائے، کوئی انسان آپ کے سامنے ایسا آ جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، تو فوراً آپ بھی یہ دعا مانگا کریں نا، اعوذ باللہ، انی اعوذ بالرحمن، انی اعوذ بالرحمن منک. تو جب یہ پڑھیں گے آپ تو اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا. انہوں نے کہا اعوذ، میں پناہ میں آتی بالرحمن، اپنے رحمان کی، منک، تم سے. فوراً اللہ سے مدد مانگی. وہ چیخیں چلائی نہیں ہماری بچیوں کی طرح، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، وہ نہیں. انہوں نے فوراً اللہ، سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی. میں پناہ مانگتی ہوں من کا، تم سے، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، من کا، تم سے، ان کنتا، اگر تو ہے، تقیہ، پرہیزگار. وہ شکل سے ظاہر، جبرائیل علیہ السلام جس انسان کی شکل اختیار کی تھی وہ بہت معصوم، بہت نیک انسان کی شکل اختیار کر کے آئے تھے. تبھی انہوں نے فرمایا تھا اگر تو پرہیزگار ہے، شکل سے دیکھ کر انہوں نے بولا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ تقیہ نامی ایک شخص بھی تھا، بڑا نیک، بڑا اچھا انسان تھا. انہوں نے بولا تھا اگر تو تقیہ ہے. لیکن بہترین بات یہ ہے کہ ان کی شکل دیکھ کر، معصوم شکل دیکھ کر، تو اس پر حضرت مریم نے کہا تھا کہ اگر تو تقیہ ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے. تو آپ نے جب تنہائی کے مکان میں غیر شخص کو دیکھا نا، وہ سمجھ گئی کہیں یہ کوئی برا آدمی نہیں ہوگا. اسے اللہ کا خوف دلایا، اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ کا خوف کر. فوراً اس کی شکل دیکھ کر اس کو اللہ کا خوف دلایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اتنا پتہ تو آپ کو ان کے بشر سے چل گیا تھا کہ وہ اچھا انسان ہے. وہ جانتی تھی کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہوتا ہے. قالا، تو اس نے کہا، وہ تقیہ جو انسان تھا نا، وہ فرشتہ جبرائیل امین، انما، اس کے سوا کچھ نہیں، انا، میں، رسول قاصد ہوں، ربی کی، تیرے رب کا. یہ کا ہوتا تو مذکر کے لیے، سامنے مذکر ہوتا تو اس کے لیے ربی کا ہوتا. یہ ربی کی ہے تو فیمیل کے لیے لفظ کی آتا ہے. ربی کی، تیرے رب کا میں بھیجا ہوا ہوں، لہبا، تاکہ میں عطا کروں، لکی، تجھے. لکا ہوتا تو مرد کے لیے سامنے، آپ کو لکی آیا تو مطلب کہ اس فرشتے کے ساتھ، وہ فرشتہ جس سے مخاطب تھا وہ سامنے فیمیل تھی حضرت مریم. غلامن، لڑکا، زکیہ، پاکیزہ. دیکھیں انہوں نے بھی صرف یہ نہیں بولا لکا غلامن، آپ کو ایک لڑکا نہیں، زکیہ، پاک لڑکا، گناہوں سے پاک، بخشا ہوا لڑکا. قالت، وہ بولی، انا، کیسے، یکونو، ہوگا، لی، میرے ہاں، غلامن، لڑکا، ولم، اور نہیں، یمسسنی، مجھے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بشرن، کسی فرشتے نے، ولم، اور نہیں، اکو، میں ہوں، بغین، بدکار.
مطلب ان کے کہنے کا کیا تھا، میں نے تو شادی نہیں کی، میرا لڑکا کیسے ہوگا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ بغیر شادی کے کسی کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات ہوں اور تعلقات سے میرا بچہ پیدا ہو جائے، لڑکا کیسے ہوگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالت کہا انا کیسے، یکونو ہوگا لی میرے یہاں، غلامن لڑکا، ولم یمسسنی بشرن ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی نہیں۔ قالت فرشتے نے کذالکی، یوں ہی کی، اس لیے آیا ہے کہ وہ سامنے عورت ہے، قالا اور فرماتا ہے، فرمایا رب کی تیرے رب نے، ہوا وہ یہ، علیہ مجھ پر، این بڑا آسان، تیرا رب فرما رہا ہے ایسا کرنا میرے اوپر بڑا آسان ہے، کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کسی سے نہیں ملی تو آپ کا بچہ ہوگا، تو یہ میرے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا ایک رواج اللہ نے بنایا، ایک ترتیب اللہ نے بنائی ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم اسے بنائیں، آیتاً ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، اور رحمتاً اور رحمت، منا اپنی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام ایک رحمت بن کے آئے تھے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر، وَقَانَ اور ہے امراً ایک امر، مقضیہ طے شدہ، یہ ایسا ہو کر رہے گا، آپ مریم مانیں نہ مانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، ہوگا ایسا ہی، یہ طے شدہ کام ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، وہ نشانی ہوگی، مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا، وہ اللہ اس کو رحمت بنا کر بنی اسرائیلیوں پر بھیجے گے، فَحَمَلَتُ پھر اسے عمل رہ گیا، بس اس نے یہ بات کی، اس کے بعد حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ پس وہ چلی گئی، بیوی سے لے کر، مکاناً ایک جگہ، قصیہ دور، تو وہ پریشان ہو گئی، وہ تکلیف میں ہو گئی حضرت مریم کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی، وہ کیسے میری اس بات کو مانیں گے، جب آپ فرمان الہی تسلیم کر چکی اور ان کے آگے گردن جھکا دی، حضرت جبرائیل نے ان کے کرتے کے گربان میں پھونک ماری، جنہیں اللہ کے حکم سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ اب وہ سخت گھبرائی، یہ خیال ان کے کلیجے کو پھاڑنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگوں کی نظروں میں تو میں ایک پاک اللہ کی ولیہ عبادت گزار ہوں، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اللہ سے عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اسی گھبراہٹ میں آپ تھی، کسی سے یہ واقعہ بیان بھی نہیں کیا تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، تو اسی حالت میں وہ کیا ہوئی، ایک علیحدہ جگہ پہ چلی گئی۔ فَآجَاءَهَا الْمِخَاضُ پھر اسے آ لیا، پھر وہاں جا گئی، اللہ کی عبادت کرنے لگی، پھر ٹائم پورا ہو گیا اور آ گیا مخاضو، درد ذیل، بچے کی پیدائش کا درد۔ فَآجَاءَ پس آ گیا، ہاں اس کو، کس کو، مریم کو، مخاضو درد ذیل، بچے کی پیدائش کا درد، اِلیٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ اِلیٰ طرف، جِذْعٍ جڑ کے، نخلتی کھجور کے درخت کی، پر درد ذہن کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تکلیف میں تھی، اس تکلیف میں کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے پاس چلی گئی، قالت کہنے لگی، یا لیتنی، اے افسوس، اے کاش، متو مر چکی ہوتی میں، قبل ھذا اس سے پہلے، وکنتو اور میں ہوتی، نسیاً بھولی، منسیہ بصری، میں بھولی بصری یاد بن چکی ہوتی، کیا تکلیف تھی، کیا درد تھا، منٹلی پریشانی تھی، دنیا کو، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ کیسے یقین کریں گے، لوگوں کا پتہ بھی تھا یہ اسرائیلی ہیں، یہ کسی بات کو مانیں گے نہیں، ایک درد کی تکلیف، ایک سوچ کی تکلیف، میں کیا کروں، کتنی تکلیف میں آ کر انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے، قالت بولی، یا لیتنی، اے افسوس، متو میں مر چکی ہوتی، قبل ھذا اس سے پہلے، یعنی یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پہلے، وکنتو اور میں آج ہوتی، نسیاً منسیہ بھولی بصری یاد، کوسچن آ سکتے ہیں آپ کو، میننگ آ سکتے ہیں، نسیاً منسیہ بھولی بصری یاد ہو چکی ہوتی۔ فناداہا پس اسے آواز دی، من تختہا نیچے سے،
نیچے کی طرف، وہ جس ٹہنی کے ساتھ، جس تنے کے ساتھ، یہ جڑ کے پاس، وہاں نیچے سے ان کو آواز آئی اللہ تخزنی. جب انہوں نے یہ بات پیچھے کہی نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تخزنی، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، غمناک نہ ہو. کر تاکہ جعلا، بنایا ہے، کر دیا ہے، رب کی، تیرے رب نے، تخت کی، تیرے نیچے، سریجن، ایک چشمہ. اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی غمناک ہو، تمہارے اوپر تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. وہاں سے نیچے سے ایک چشمہ بہنے لگ پڑا. ٹھیک ہے. اور اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں جبرائیل نے ان کو یہ تشفی دی تھی کہ غم نہ کر، آواز غمگین نہ ہو، تیرے قدموں تلے تیرے رب نے صاف شفاف شیرین میٹھے پانی کا چشمہ کر لیا، یہ پانی پی لو تم. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس چشمے سے مراد خود حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح. اور چنانچہ اس پانی کے ذکر کے بعد ہی کھانے کا ذکر ہے. کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، اس میں سے تازہ کھجوریں جڑیں گی، وہ کھاؤ. کہتے ہیں کہ یہ درخت سوکھا پڑا تھا، سوکھا پڑا درخت تھا بالکل. انہوں نے اس کو ہلایا، ہلاتے ہی اسے کھجوریں گرنے لگ پڑی. وَحُزِّی، اور الا الیکی، اپنی طرف، بجزن، اس تنے کو، نخلتی، کھجور کے، تساقط، تو جڑ پڑیں گی، علیکی، تمہارے اوپر، رطباً، تر و تازہ تازہ، جنیشن، کھجوریں. اس تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ایسے ہلا، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. میرا اللہ ان کو تو پہلے بھی بے موسمی پھل دیتا رہا ہے. ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اور یہاں بھی ایک اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، بار بار اللہ اپنی نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے ان کے اوپر. رطباً جنیجا، دو ورڈ آ سکتے ہیں، رطباً تازہ، جنیجا کھجوریں، تازہ کھجوریں آپ پر گر پڑیں گی. ٹھیک ہے. فکولی، تو کھا، وشربی، اور پی، وقرری، اور ٹھنڈی کر، عینن، اپنی آنکھیں. اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ. فَإِمَّا، اگر بہرحال، تَرَائِنَّ، تو دیکھے، پھر اگر تو دیکھے، من البشری، کس انسان کو، اخدن، کسی انسان کو جب تو دیکھے نا، یہ اللہ آرڈر دے رہا ہے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو، آواز آ رہی ہے. فقولی، تو کہہ دے، انی، بے شک میں نے، نظر، تو نظر مانی ہے، للرحمن، اپنے اللہ کے لیے، صومن، روزے کی، میں نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے. فلن، پس ہرگز نہیں، اکلم الیوم، میں بات کروں گی آج کے دن، انسیہ، کسی انسان سے. اور کھا پی، آنکھیں ٹھنڈی کر. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانگی ہے، آج میں نے کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کرنا. اللہ کو پتا تھا قوم جواب مانگے گی، کیا تسلیاں دے گی، تو اللہ نے حضرت مریم کو خاموش کروا دیا. اشارے سے کہنا کہ میں نے چپ رہنے. اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا. یہ ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے، اس میں چپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن اس ٹائم چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا. اس شریعت میں تھا چپ کا روزہ، تو وہ رکھا جاتا تھا. کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا. کیوں؟ میرے اللہ نے حضرت مریم کی، اگر وہ مریم خود بولتی، بتاتی یہ بچہ ایسے ایسے، کوئی قوم نے نہیں ماننا تھا، کسی نے، کوئی قوم نے نہیں ماننا تھا. فآتت، پھر وہ لے کر آئی بھی، اس کو لے کر، قوما، اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے. قالو، بولے، یا مریم، اے مریم، لقد، تاکہ، جیتی، تو لائی ہے، شیئن، ایک شے، فریجہ، بڑی غضب والی، بڑی بری بات لے کر آ گئی ہے تم. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئی، کہنے لگے مریم یہ تو نے بہت برا کام کر دیا، یہ کیا کر دیا ہے تو نے، کیوں کر دیا ایسا. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا. تو اللہ پاک نے توفیق دی، انشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، دہرانا ہے. باقی سبق انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے یہیں سے آگے. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.